زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآیات لہم الارض المیتہ احییناہا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ افلا یشکرون. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق رسولہ الکریم. صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، یہ جو آیات مبارکہ ہیں اس کے بارے میں کل میں نے اجمالی طور پہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کی. آج تھوڑا سا خواہش مند ہوں کہ تفصیل کے ساتھ آپ کو ایک اس کی جو بیس لائن ہے وہاں سے اختصار سے سمجھاؤں. دیکھیے، انسان اپنی طبع میں ایک مفاد پرست وجود ہے. مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. یہ جس شے پر بھی لفظ انسان صادق آتا ہے، جس نے یہ مشینری بنائی ہے، اس نے اس کا تعارف یہ کروایا ہے کہ ہم نے اس کو مفاد کے لیے حریص پیدا کیا. اب یہاں سے انسانی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے، یہ چیز نان ویریبل آئٹم ہے، یعنی انسان کی فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. جو ویریبل آئٹم ہے وہ ہے شناخت، کہ انسان کس مفاد کا یقین رکھتا ہے، کس مفاد کی اس کو شناخت ہے. دو طرح کے مفاد ہیں، ایک دنیا کا ہے، ایک آخرت کا ہے. اگر انسان کے پاس دنیا کے مفاد کا یقین ہے تو اس کی فطرت اس سے تقاضا کرے گی کہ اس مفاد کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور اگر آخرت کے مفاد کا یقین ہے تو اس کی فطرت اس کو تقاضا کرے گی کہ ولو دنیا کا کتنا بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے، اس مفاد کو ہاتھ سے نہیں چھوڑو، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہ جو چیز میں نے عرض کی ہے، عمر ابن سعد ایک کردار ہے کربلا کا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کی شناخت میں تھا دنیا، رے شہر کی حکومت، دنیا یہ اصل مفاد ہے. اور اس واسطے اس مفاد کے یقین نے اسے ادھر کھڑا کر دیا. اور اس نے جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس نے یعنی اعلان کیا کہ تمام جب لشکر والوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم گواہ رہنا کہ حسین ابن علی کے لشکر کی جانب سب سے پہلا تیر میں نے چلایا. یہ چیز سے یہ بیہیویئر اصل میں مفاد کی شناخت سے بن رہے ہوتے ہیں. اس کے برعکس اسی کی فوج کا ایک سپاہی حر، وہ ادھر سے آیا تھا اور وہ اس کی شناخت جب اس کو ہوئی کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو اس کے نتیجے میں مجھے آخرت میں بہت سخت نقصان اٹھانا پڑے گا، تو وہ ادھر سے چھوڑ کے ادھر آ گیا. حالانکہ دنیا کا نقصان اس کے سامنے تھا کہ مجھے موت برداشت کرنی پڑے گی. یہ سارے انسانی زندگی کے بیہیویئر بنتے ہیں. فطرت نان ویریبل چیز ہے کہ انسان مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے. اور
جو شناخت ہے وہ ویریبل آئٹم ہے، اس کو کچھ کام انسان نے کرنے ہیں اور کچھ کام اللہ نے کرنے ہیں۔ اگر انسان جو ہے ان تنصر اللہ کی شرط پوری کرے گا تو ینصرکم اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ جاہدوا فینا کی شرط انسان پوری کرے گا، لنہدینہم سبلنا اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ لیکن اگر انسان اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گا، نور عقل کو صحیح استعمال نہیں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نور معرفت عطا نہیں کرے گا۔ اب یہ جو چیز ہے، یہاں سے جو کھیل شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اصل چیز جو فطرت تو نان ویریبل ہے، اس کو تو نہ میں تبدیل کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں۔ جو ویریبل آئٹم ہے وہ ہے شناخت، اور یہاں سے ہی بیہیویئر بنتے ہیں۔ یا انسان نفس پرستی کی طرف چلا جاتا ہے، دنیا پرستی، اور یا انسان جو ہے خدا پرستی کی طرف جاتا ہے، آخرت کے مفاد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی یہ جو شناخت ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، کیونکہ فرماتا الا یعلم من خلق، مجھ سے بہتر کون جانتا بھی میں نے تمہیں بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی شناخت کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک سسٹم ڈیزائن کیا، نبوت و رسالت، علماء ربانیون اور الہامی کتابیں۔ اور یہ سسٹم اتنا کمپریہنسو ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ مُنذِرٍ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد۔ یہ اب وہ چیز جو ہے اس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عقل انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ آیات جو ہیں یہ اصل میں بنیادی طور پہ ایک عقلی بحث ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ وَآیَاتٌ لَهُمُ الْأَرْضِ، یعنی کہ وَآیَاتٌ لَهُمُ الْأَرْضِ، یہ اصل میں عقل انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس زمین و آسمان کی خلقت میں، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور یہ جو تمہارے سامنے عروج و زوال کی داستانیں بن رہی ہیں، کبھی دن کبھی رات، کبھی جوانی کبھی بڑھاپا، کبھی بادشاہت اور کبھی فقیری، یہ عروج و زوال کی جو داستانیں ہیں، ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار، اور زمین دن اور رات کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، وہ لوگ جو عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کی نشانیاں ہیں، تاکہ انسان اس شناخت پہ پہنچے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ جب تک انسان معرفت کے بعد اس یقین کی منزل پر نہیں پہنچتا، اس کی میں ختم نہیں ہوتی، اور جب میں ختم نہیں ہوتی انسان کی تو یہ چیز بالکل امر محال ہے کہ انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ وہ اپنی نیت کو کبھی بھی اللہ کے لیے خالص نہیں کرے گا، ممکن ہی نہیں انسان کے لیے کر لے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ یہ جو غفلت کی بیماری ہے، نفس پرستی جس کا نتیجہ ہے، اس کا ٹریٹمنٹ ہے کہ انذار اس کو کیا جائے۔ لیکن انذار کے لیے پہلے جس کی طرف سے میسج آ رہا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، پہلے اس ذات کی معرفت ہونی چاہیے جس کی طرف سے یہ کلام آیا ہے۔ جب اس کی معرفت نہیں، میں نے اس وقت بھی یاد ہے، لاسٹ ٹائم بھی آپ کو مثال دی تھی کہ اگر یعنی متکلم جو ہے اس کے بارے میں کیا شناخت ہے۔ اگر ہمارے پاس ایک یعنی میسج یہ آئے کہ جی برات حسین صاحب جو ہمارے یہاں خادم مسجد ہیں، وہ آ کے یہاں مسجد میں اعلان کریں کہ جناب جو آدمی بھی کل صبح فجر کی اذان کے وقت یا مسجد کے گیٹ پر آ جائے گا اس کو ہم 5 لاکھ روپے دیں گے، تو کوئی آدمی بھی یعنی اس کی بات پر اعتماد نہیں کرے گا، چونکہ ہم اس کے بارے میں آگاہ ہیں، ان کی مالی حیثیت کے بارے میں، ان کی صلاحیت کے بارے میں آگاہی ہے کہ وہ نہیں دے سکتے 5 لاکھ۔ جو آدمی خود یعنی 15-20 ہزار روپے کی نوکری کرے وہ 5 لاکھ روپے کسی کو کیا دے گا؟
کیونکہ متکلم جو ہے اس کے علم و قدرت کا یقین نہیں ہے. لوگ ہنسیں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے کہ کیا بات ہے، کیا ہو گیا، ذہنی توازن خراب ہو گیا تمہارا. لیکن اگر یہی بات جو ہے وہ ملک ریاض آ کے یہاں پہ کہے، ملک ریاض تو خیر جھوٹا آدمی ہے، اگر عمران خان آ کے کہے کہ جو آدمی کل صبح اذان فجر کے وقت یہاں آئے گا ہم 5 لاکھ روپے دیں گے، ابھی دیکھیے یہاں سے لے کر صدر تک لائن لگ جائے گی. کیوں؟ حالانکہ اسٹیٹمنٹ تو ایک ہی ہے، لیکن یہ طرز متکلم کے قول کی صداقت کا یقین، بس یہی مسئلہ اس کے ساتھ ہے. یہ تو کلام ہے. متکلم کے علم و قدرت کا یقین، اس کے نظام کی حقانیت کا یقین، جنت و دوزخ کا یقین، یہ اگر انسان کے پاس ہوگا تو پھر انسان جو ہے جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ڈو دس تھنگ، یہ کام کرو، ڈونٹ ڈو دس تھنگ، یہ کام مت کرو، انسان دوڑ دوڑ کے کرے گا. جب کبھی بھی عملی زندگی کے اندر دیکھیں کہ جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنے آ رہا ہے، انسان اس کو پیچھے کر رہا ہے، اس میں سستی ہے، اور جو نفس تقاضا کرتا ہے وہ اختیار کر رہا ہے، سمجھ لیں کہ پیچھے اللہ تعالیٰ کی جلال و جمال کا یقین کمزور ہو گیا. ورنہ اگر انسان کو جو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو مجھے دکھایا گیا کہ وہ لوگ جو نماز فجر نہیں پڑھتے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، اگر مسلمانوں کو صرف اس ایک حدیث کا یقین پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے کیا ہے، وہ تو ایک پیغامبر ہیں، انہوں نے خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں اس قسم کی چیز ہے. تو میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یعنی مساجد جو ہیں ان میں کھڑے ہونے کی جگہ نہ ملے لوگوں کو. اگر اس کا یقین پیدا ہو جائے، مساجد میں کھڑے ہونے کی جگہ نہ ملے، ہر آدمی جو ہے کانوں کو ہاتھ لگائے کہ توبہ توبہ توبہ. خدا نہ خواستہ اگر کہیں ایسا ہو گیا کہ میرا نام اس حاضری میں نہ درج کیا گیا تو میں تو مارا جاؤں گا بری طرح سے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نماز ہی نہ رہے، آج کوئی یعنی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ جس کا حکم پیچھے سے آ رہا ہے اس کے جلال و جمال کا یقین نہیں ہے انسان کے پاس، اس کے علم و قدرت کا یقین نہیں ہے. ہمارا جو ہم بے شک کچھ بھی کہتے رہے، ابھی نماز میں بیٹھ کے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن بات وہی ہے جو کہ قلوب یقین سے خالی ہے. رب جانے تو حسین جانے، بس ہم نے اس قسم کے ہر آدمی نے اپنے اپنے نظریات تراشے ہوئے. تو اس واسطے یہ جو آیات ہیں یہ در حقیقت اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات پہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کائنات کیا چیز ہے، والذی خلق کل شیء، میں نے اپنی قدرت کے قلم سے یہ کائنات کی کتاب لکھی ہے. آپ اس کائنات کی کتاب کو پڑھنے کی علم ترى کیف سے مراد ہے عقل کے ذریعے سے غور و فکر کریں، اور نہ کہ لوگ آپ اس میں غور و فکر کریں تو آپ کو یہ میری عظمت و جلال کے وہ آیات لہم الارض المیتہ، یہ جو چیزیں ہیں ان میں غور و فکر جو ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ان اشیاء کا جس میں اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین کا ذکر کیا، دوسرا نظام احیینہا، تیسرا نظام اخرجنا منہا حبا، چوتھا نظام فمنہ یاکلون. یہ کہا کہ اس پہ آپ غور کریں. ان اشیاء کا وجود بتا رہا ہے کہ بہرحال کوئی نہ کوئی تو بنانے والا ہے ان کا، اور ان اشیاء کے اندر پائے جانے والے کمالات بتا رہے ہیں کہ جس نے بھی ان اشیاء کو وجود بخشا، جس نے بھی ان نظاموں کو وجود بخشا ہے وہ کوئی منبع کمال ذات ہے، اس کے پاس وہ تمام امکانات ہیں.
اور ان کے درمیان ہم آہنگی بتا رہی ہے، انٹیگریشن جسے کہتے ہیں، یہ بتا رہی ہے کہ بنانے والا کوئی ایک ہی ہے، کوئی ایک ذات ہے۔ اور پھر عدم فساد بتا رہا ہے نظام کے اندر کہ چلانے والا بھی کوئی ایک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ، اگر اس کائنات میں ایک پیدا کرنے والے کے سوا دو ہو جاتے لفسدتا، یہاں تو فساد ہوتا۔ اگر ایک چلانے والے کے سوا دو ہوتے جب بھی فساد ہو جاتا۔ اس کائنات کے اندر موجودات میں ہم آہنگی بتا رہی ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری بحث کرنے کے بعد فرماتا ہے مردہ زمین احییناہا اخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون، یہ سب تمہارے لیے بنائے ہیں تاکہ آپ اس سے اپنے خوراک کا سامان کریں۔ وجعلنا فیہا جنات، پھر آپ اللہ تعالیٰ فرماتا آپ اپنے گرد و پیش پہ غور کریں، مختلف باغات آپ کو دکھائی دیں گے، کھجوروں کے، انگوروں کے باغ ہیں۔ وفجرنا فیہا من العیون، ہم نے اس میں چشمے جاری کر دیے جو اس سے آگے دریا چل رہے ہیں، سمندروں کے نظام وضع کیے۔ لِیَأْکُلُوا مِن ثَمَرِهِ، اور یہ سب چیزیں بھی اس لیے ہیں تاکہ آپ استفادہ کریں، آپ کے فائدے کے لیے۔ اگر ان یعنی نظاموں کا بنانے والا کوئی اور تھا اور انسان کا پیدا کرنے والا کوئی اور تھا تو اس کو کیا ضرورت تھی کہ انسان کی ضرورت کے مطابق سب چیزیں بنائی جا رہی ہیں۔ لِیَأْکُلُوا مِن ثَمَرِهِ، ہم نے ان کو پیدا کیا تاکہ آپ اس سے استفادہ کریں۔ اور اب عقلی بحث جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ سب کچھ یہ چیزیں آپ کی خدمت گزاری میں لگی ہوئی ہیں، آپ کبھی ایک پہلو پہ غور کر وما عملت ایدیہم، ان میں سے کوئی چیز بھی آپ نے بنائی ہے، کوئی ایک چیز بھی آپ نے بنائی ہو، آپ کی فکر کی پیداوار ہو، آپ کے کمالات کا نتیجہ، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جس کو کہ آپ نے پیدا کیا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہم اللہ تعالیٰ بلکہ فرماتا ہے کہ آپ تو تھے ہی نہیں، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت گزاری کے لیے سارے نظام بنا دیے۔ تو فرماتا ہے افلا، یہ پنچ لائن اسے کہتے ہیں، افلا یشکرون۔ تو پھر جب میں تمہیں اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں آپ کا کتنا مہربان پروردگار ہوں، آپ کا تو وجود ہی کہیں نہیں تھا، میں نے آپ کو پیدا کیا آپ کی خدمت گزاری کے لیے، سب کچھ لگا دیا، تو اس کا مطلب میں تمہارا مہربان صاحب احسان پروردگار ہوں۔ افلا یشکرون سے مراد ہے کہ جب یہ سب باتیں تم دیکھ رہے ہو تو اب اگر میں کہتا ہوں کہ جوانی میں نے دی، اس کو ایسے استعمال کرو اور یہ کام کرو اور یہ نہ کرو، تو تم میرے کہنے کے مطابق کیوں عمل نہیں کرتے ہو؟ بس یہ اصل سوال، کیوں شکر گزاری کا راستہ اختیار نہیں کرتے؟ حضرت سے پوچھا کہ شکر گزاری کیا چیز ہوتی ہے؟ زیادہ تسبیح پڑھنا، شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ؟ فرمایا کہ نہیں، شکر گزاری سے مراد ہے کہ پہلے کانسیپٹ کلیئر کرے آدمی کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس میں میرے کسی ذاتی کمال کا نتیجہ نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر استعمال کرنا، یہ شکر نعمت ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا، اسے کفر کہتے ہیں۔ نگاہوں کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا، زبان اپنی مرضی سے استعمال کرنا، ہاتھ اپنی مرضی سے مال کمانا، اپنی مرضی سے مال خرچ کرنا، کفر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ولو ایک آدمی جو ہے وہ کوئی بھی کلمہ پڑھ لے، لیکن اگر یہ اس کا بیہیویئر ہے تو از نظر قرآن وہ کفر کے منزل پہ کھڑا ہے۔ تو یہ عزیزان جو کل انشاءاللہ آگے ایک نئی بحث اللہ تعالیٰ نے شروع کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کی نشانیاں اس کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جا کے پہلے مدرسے میں داخلہ لوں تو مجھے سمجھ آئے گی بات کی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ نجف جانے کی ضرورت، نہ کم جانے کی ضرورت۔ یہ کتاب جو ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ کائنات کی کتاب ہے، یہ قرآن رہنما خط ہے، بتاتا ہے اس کائنات کی کتاب کو کیسے پڑھنا ہے، عقل کی رہنمائی کرتا ہے بس۔
ہر آدمی کر سکتا ہے، اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت، صرف عقل سے کام لینا بس، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے یہ جو عبادت ہے، اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا، یہ فرمایا کہ اللہ کی آیات میں ایک گھڑی غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے گراں قدر چیز ہے یہ، کیونکہ یہ چیز انسان کو جلدی اللہ کے قریب لے کے جاتی ہے، بمقابلہ کہ انسان 70 سال نمازیں پڑھتا رہے اور بغیر معرفت کے۔ تو وہ چیز انسان کے لیے بلکہ نہ صرف فائدہ نہیں پہنچاتی، الٹا ضرر رساں ہوتی ہے جا کے۔ تو انشاءاللہ عزیزان، امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیں محمد وہاں۔